بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ سورہ واقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 56 نمبر پہ ہے، 56۔ واقعہ ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، کنفرم امر واقع کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ہونے والی چیز۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہو لے گی وہ ہونے والی، لیسا لوقعتہا کاذبہ، اور اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو کوئی انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ خافیۃ رافعۃ، کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی۔ یہ سورہ واقعہ ہے، اس کے اندر علامات قیامت، جب وہ واقع ہوگی اس کی کیا کیا علامات ہوں گی اور لوگوں کی کتنی قسمیں ہوں گی، اس کو دیکھ کر کوئی پریشان حال ہوگا، کوئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں ہوگا، اور کوئی کس دہشت اور ہولناکی سے دوچار ہوگا۔ اس سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں سے بھی خبردار کیا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے کیا فرما، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ وہ سبقت ہی لے گے وہی مقرب بارگاہ میں ہیں، چین کے باغوں میں، اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے، بہترین چارپائیوں پہ ہوں گے جن کے اوپر موتی ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے، مزین اور آراستہ آمنے سامنے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ان لڑکوں خدمتگاروں کے گول میں ہوں گے، کوزے اور آفتابے، جام اور آنکھوں کے سامنے بہشتی شراب، نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی طبیعت میں کوئی فرق پڑے گا، نہ بے ہوش ہوں گے، اور میوے جو پسند کریں گے، اور گوشت دل چاہ گوشت، پرندوں کا ہو جانوروں کا ہو، حور عین، بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپے ہوئے موتی۔ یہ ساری ان کی نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی بیکار بیہودہ بات بھی اس میں نہیں سنیں گے، سلام ہی سلام ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، دائیں طرف والے ہوں گے۔ بہرحال ایسے ایسے باغات میں ہوں گے، بیری کے درخت ہوں گے، کیلے ہوں گے، ہمیشہ وہ لمبے سائے ہوں گے، ہمیشہ جاری رہنے والا پانی ہوگا، بہت سارے میوے میں ہوں گے، نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی روکے جائیں گے، بلند و بالا بچھونے پہ ہوں گے، اور کنواری لڑکیوں کا ان کو تحفہ پیش کیا جائے گا۔ یہ جنت کے لوگ، اور جو اصحاب شمال ہوں گے، دوزخ والے ہوں گے، جلتی ہوئی ہوا اور کھولتے پانی میں، جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت، بے شک وہ اس کے سے پہلے نعمتوں میں تھے، اور اسے بڑے گناہ کی ضد رکھتے تھے، اور کہتے تھے کیا ہم جب مر جائیں گے، ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، اگلے باپ دادوں کے ساتھ اٹھا جاؤ گے، اس میں کون سی بات ہے، بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو بے شک تم اے گمراہ ہونے والو، جھٹلانے والو، ضرور تھور کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، پھر اسے پیٹ بھرو گے، پھر اس کھولتا ہوا پانی اس پیٹ میں ڈالا جائے گا، یعنی یہ سارے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کے بارے میں فرمایا،
3 چیزوں کا ذکر فرمایا. 3 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ افرأیتم ما تمنون، جب تم اپنی بیوی سے قربت کرتے ہو، ان کے رحم کے اندر پانی پہنچاتے ہو. انتم تخلقون نحن الخالقون، یہ تو بتاؤ تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ موت اور زندگی کو ہم نے مقدر کر دیا ہے. ایک بات اشارہ صرف دے رہا ہوں. اور پھر انتم تزرعون نحن زارعون، جو تم کھیتی بیج کاشت کرتے ہو، افرأیتم ما تحرثون، تم اس کو کھیتی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو پامال کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، بالکل اس کو محروم کر دیں، بلکہ بالکل چٹیل کر دیں. اور اس پانی کو دیکھو، افرأیتم ماء الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، انتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، اسے بادلوں سے ہم نے اتارا یا تم اتارتے ہو. لو نشاء اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس کو کڑوا کر گئیں تو پھر کیا تم شکر نہیں کرتے؟ میٹھا کیا ہوا ہے، اگر اس کو کڑوا کر دیں تو پھر کیا کرو گے؟ افرأیتم النار اللاتی تورون، اور اس آگ کو دیکھو جو تم روشن کرتے ہو. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس درخت کو جو ہم نے پیدا کیا، یا ہم ہی پیدا کرنے والے یا تم پیدا کرنے والے ہو. نحن جعلنا تذکرۃ و متاعا للمقوین، ہم نے اس کو تذکرہ اور یادگار بنایا، اور جنگل میں مسافروں کے لیے کیا ٹھکانہ بنایا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے. تفسیر میں نہیں جاتا، یہ ان لوگوں کے، امام غزالی کو پڑھے نا اس کی تفسیر میں، تو جو دنیا کی نعم و نعم میں یہ تو جانوروں کو ہی ملیں گی. امام غزالی کو اگر پڑھیں تو محی الدین ابن عربی کو پڑھیں، کیا فرماتے ہیں؟ تم جنت کی نعمتوں کو لے کے بیٹھ کے اسی لیے تم عبادت کرتے ہو، خدا کو تم اسی لیے خدا مانتے ہو. معبود برحق و معبود برحق جو ہے نا، اصل دوستی اس کے ساتھ رکھو. تو بہرحال جو کوئی سورہ واقعہ کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے فقر کو، اس کے فاقے کو، اس کی تنگی، مفلسی اور غربت کو دور کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہی تھیں، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اشرفیوں کی 3 تھیلیاں اٹھائے جا کے پیش کی، اسے رکھ لو، یہ تمہارے کام آئیں گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی بیٹیوں نے فرمایا کہ ان تھیلیوں کو ان آدمیوں کو دے دو، ان کو زیادہ ضرورت ہے جن کو سورہ واقعہ نہ آتی ہو. جب سے ہم نے، یعنی عبداللہ ابن مسعود فرماتے، ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سورہ واقعہ پر بیعت کی، تو اس کے بعد ہمیں کسی دنیاوی مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے. سورہ واقعہ بندے کو فقر و فاقے سے کیا کر دیتی ہے؟ بے نیاز کر دیتی ہے. وہ جو ہاتھ یوں لینے والا ہوتا ہے، یوں دینے والا بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حق فرمایا، اس میں ذرا بر بھی گنجائش کی کوئی کسر نہیں. جو شک کرے گا ذرہ بر بھی دائرہ ایمان سے خارج، اس لیے کہ ایمان محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد عقیدت، محبت اور آخری فرامین اور اقوال پر تہ دل سے یقین اور اعتقاد رکھنے کا نام ایمان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیوں نے یہ فرمایا کہ یہ اسے ان کو دے دو جن کو سورہ واقعہ نہ آتی ہو. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا سورہ واقعہ پر، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کارساز نعم المولا و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے. سورہ واقعہ کو لکھ کر ایسی عورت جس کو ولادت میں، بچہ پیدا کرنے کے دوران میں تنگی ہو، درد میں مبتلا ہو، تو لکھ کے گلے میں ڈال دے تو ولادت آسانی سے ہوگی. اور اگر کوئی شخص چاند کے پہلی تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک باوضو حالت میں پڑے، عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر گول کر پی
لے یا اس عورت کو پلائے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ حاملہ ہوگی، اللہ اسے اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اور اگر کسی عورت کا بچہ جو پیدائش کے بعد شیرخواری میں مر جاتا ہو تو سورہ واقعہ کو لکھ کر تعویذ کی صورت میں، بعض لوگ کہتے ہیں اتنی لمبی صورت کو کیسے لکھیں، حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ بڑے بڑے ناول نگار، بڑے بڑے ڈرامے لکھنے والے، بڑی بڑی فلموں کی سٹوریاں اور ہسٹریاں لکھنے والے، ٹک ٹاک پہ لکھنے والے، ناچنے والے، کودنے والے اور دوسروں کی زندگی کے اوپر تبصرہ کرنے والے، تنقید کرنے والے، کمنٹس دینے والا، اگر 5-7 منٹ نکال کر وہ لکھ سکتے ہیں تو کیا اللہ کی کتاب کو کھول کر اس کو لکھ نہیں سکتے یا اس کو پڑھ نہیں سکتے؟ یہ کہنا کہ اتنی بڑی صورت کو کیسے لکھیں جی، یہ کہیں لکھنا آتا ہو نا، تمہیں انگریزی کے علاوہ اور کچھ لکھنا آتا ہو تو تب نا۔ جو بندہ اردو لکھ سکتا ہے نا اس کے لیے عربی لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے فارسی لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ 3 زبانیں بالکل ملتی جلتی ہیں حروف تہجی کے لحاظ سے۔ تو بہرحال لکھ کر عورت کو پلا دے، حملہ ہوگی، اولاد نرینہ سے اللہ نوازے گا۔ شیرخواری کے دوران میں جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھ کر اس کو صحت و تندرستی اور زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ اس لیے فرمایا نا انتم تمنون، جب تم نطفہ پہنچاتے ہو، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پھر اللہ نے لفظ ہم کا لفظ استعمال کیا نا، یہ نہیں کہا میں پیدا کر رہا ہوں، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ واحد کو جب جمع کے سیغے میں استعمال کیا جائے نا، اس بحث میں نہیں بننے چاہتے۔ اور اگر کوئی سورہ واقعہ کو گلاب اور زعفران سے لکھ کر ایسے بندے کی گردن میں ڈال دے، گلے میں ڈال دے جس کے گردن، موروں، پٹھوں کا درد ہو، حرام مکھ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک پورا بیک سسٹم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درد سے نجات دلائے گا، نجات دے گا۔ کمر میں باندھ لے، کمر کا درد، پھر میں نے کہا نا اس کو لکھ کر گلے میں لٹکا دے، کمر میں باندھ لے، بیک سائڈ جتنی بھی ہے اللہ تمام دردوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر اس نیت سے پہن لے یہ حرز ہے، یہ میرے لیے حفاظت کا ایک تعویذ ہے۔ تعویذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ سے ہے، پناہ مانگنے سے۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے کو نہیں کہتے، یہ استعارتاً استعمال ہوتا ہے۔ تعوذ ہے، اعوذ باللہ، یہ پناہ مانگی جاتی ہے کسی بڑی ذات کی، اس کی پناہ میں آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس قرآن کو ایک وسیلہ بنا کر، ایک ہلا بنا کر تعویذ اس کو کہتے ہیں۔ ضد تمائم بچوں کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے تعویذات کے اوپر۔ لیکن بے شمار اعتراض کرے نا، کون سا مسلک کا کون سا بندہ ہے جو نہیں لکھتا، نہیں دیتا؟ وہ کہتے ہیں نا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، دوسروں کو منع کریں اور خود لکھیں، کیوں؟ اللہ کی کلام ہے، کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھو، کھلم کھلا لکھو، اللہ کی کلام ہے، ببرکت ہے، کلام معجز ہے، حفاظت میں آ جاؤ گے، پناہ میں آ جاؤ گے۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں، کرنے دیں، ہمیں اپنے غرض، اپنے مقصد سے غرض ہے۔ اور اگر کوئی 70 مرتبہ سورہ واقعہ کو تیل پر پڑھ کر دم کر لے اور اس تیل سے جسم کی، ٹانگوں کی، بازوں کی، سر کی، یعنی جسم کے کسی بھی حصے کی مالش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درد کو ختم کر دے گا۔ اور یہی بات میں نے سورہ کافرون میں بتائی تھی کہ اس کو 1001 بار ایک ہی مجلس میں پڑھ کر کسی تیل پہ، سرسوں یا تیل یا زیتون کے تیل پر دم کر کے رکھ دو اور اس میں تھوڑا تھوڑا ملاتے جاؤ، تقسیم کرتے جاؤ۔ ڈاکٹر حکیم کی ٹینشن سے کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے، پیسہ بھی بچ جائے گا، وقت بھی بچ جائے گا، سب کچھ۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کرنے میں کون سی حرج ہے؟ اور اگر اس تیل کے چند قطرے کان میں نیم گرم کر کے ڈالے گا تو کان کے درد ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کی کلام ہے، جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرو گے اسی مقصد میں کامیابی حاصل کرو گے۔
اس میں کوئی نہیں ہے کہ سر کے درد کے لیے درد دم کیا تھا، بس سر کے درد کا درد جائے گا، ناک میں، کان میں، آنکھ میں، حلق میں، جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو اس دم کیے ہوئے تیل سے کیا کریں، فائدہ اٹھائیں۔ 70 بار تیل پر دم کر کے رکھ لیں، تقسیم کرتے جائیں، تھوڑا تھوڑا دیتے جائیں۔ آنے والے کو کہہ دیں تیل کی بوتل لیں، آدھا خود رکھ لیں، آدھا اس کو ڈال دیں، مکس کر لیں، سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک دفعہ کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی عرق اغلا پر سورہ واقعہ پڑھ کر اس مریض کو یہ عرق بلائیں جسے کتے نے کاٹا ہو، باولے کتے نے کاٹ لیا ہو یا کسی بھی، اس کا اثر ختم ہوگا۔ 41 دن تک یہ پانی پیتا رہے، اور کمار کے وہ چیک کی مٹی بھی لگتے ہیں نا، وہ پھیرتے ہیں کوئی دم کر کے تو کتے کے بال اس سے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال لے نا، اس کو مٹی سے 7 دفعہ مانج کرے۔ آج سائنس بھی اس تجربے پر پہنچی ہے کہ 7 دفعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا نا، وہ آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ ہاں 7ویں دفعہ کتے کا اس اثر جا کے ختم ہوتا ہے، اس کے جو جراثیم ہے نا 7ویں دفعہ مانجنے سے، کوچنے سے کیا ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں مٹی سے۔ اور اگر کوئی قیدی سفید کاغذ پر مشک و زعفران سے سورہ واقعہ لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لے، کسی سے لکھوا لے، باندھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت جلد قید کی مصیبت سے رہائی دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہیں جی، بندوں کو مشکل میں نہیں پڑنے دیتی۔ وہ حشر کی ہولناکیوں سے بچائے گی۔ یہ تو دنیا کی ہولناکیاں کیا ہیں، ادھر سے آئی ادھر گئی، وہ ایسی ہولناکیاں ہوگی، قبر کا عذاب تھوڑا ہے۔ مشرق سے مغرب تک قبر پھیل کر یوں آ کر چپکے گی اور اس کی ہڈیوں پسلیوں کو پیس دے گی۔ لیکن اس قرآن کا قاری، سورہ ملک ہو، سورہ واقعہ ہو، قرآن کی کوئی صورت ہو کوئی، تو وہ ایک بندہ تھا نا، میں نے اپنے استاد محترم سے کبھی سنا تھا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا کہیں، کہ جب تم پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو تو ایسے رخ میں بیٹھو ہوا نہ چل رہی ہو، ایسی نرم جگہ پیشاب کرو، پیشاب کے چھینٹے تمہاری جسم پر پاؤں پہ نہ پڑیں۔ وہ اس لیے کہ عذاب قبر عام طور پر جو ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی نرم جگہ پیشاب کرو کہ چھینٹے نہ پڑے ہو، اگر کچھ نہ ہو تو ریت رکھ لو تھیلی میں، کپڑے میں باندھ کے، اور جہاں بیٹھو تو 2-3 مٹھیاں ڈال کر کیا کرو، اس میں موتر کرو، پیشاب کرو، تو پھر کیا ہوتا ہے، چھینٹے نہیں پڑتے۔ تو ایک بندہ گناہ گار جس نے کہا کہ زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اس نے یہ بات سنی، پلے باندھ لی، اور ریت اٹھا کے جہاں بھی جاتا، جہاں بھی وہ پیشاب کرتا 2-4 مٹھیاں ڈالتا اس میں، وہ کیا کرتا۔ آخر ایک دن مر گیا تو فرشتے آئے، اس نے پوچھا من ربو کا، میرے استاد نے کہا تھا، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ریت کی مٹھی ڈالو اس میں پیشاب کرو، دین کیا ہے، ریت کی مٹھی ڈالو پیشاب کرو۔ وہ اس شخص کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے نا، ہر ایک کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، کیا کہا کرتا تھا اس مرد حق کے بارے میں، ریت کی مٹھی ڈالو اس میں پیشاب کرو۔ رہتے حیران حقا وقا، یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ میرے اس بندے نے زندگی میں ایک ہی اچھی نیک بات سنی ہے، اسی پہ عمل کیا، بس اس عمل کے سکے سے معاف کر دو۔ یہ خاتون تھی جو اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فرشتوں نے پوچھا رب کون ہے، یا رسول اللہ۔ دین کیا ہے، یا رسول اللہ۔ وہ اس مرد حق کے بارے میں کیا کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ۔ وہ تو یا رسول اللہ ہی کہتی تھی، وہ یا رسول اللہ پاس کھڑے ہیں۔ کہا جانے دو، کوئی ایک عمل زندگی میں اپنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ نے یہ میرے عمل قبول کر لیا ہے، ایک ذرہ بھی، تو میں نیک عمل کرنا ہی چھوڑ دوں۔ وہ کیوں؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ مسکال کہتے ہیں صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، دروازوں کی کھڑکیوں سے، درازوں سے جو روشنی اندر آتی ہے اور روشنی میں اڑتے ہوئے ذرات جو ہوتے ہیں نا، اس کو مسکال کہتے ہیں۔ اتنے ذرے کو بھی جو نہ ہاتھ میں ٹچ ہو سکتا ہے، صرف آنکھوں تیز روشنی والے دیکھ سکتے ہیں، اس کو اتنا بھی عمل اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو، اس کا جزا اور سزا دینی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل بڑی چیز ہے۔